تشریف کس کی ہے؟ خیر تیار ہیں بھائی؟ اچھا آپ کچھ بولے نا. اچھا میں بولوں؟ بس ٹھیک ہے سر اس کو رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں ان کے رفقا کا کہ میرے گھر پہ تشریف لائے اور میری حوصلہ افزائی کی، اور اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے مختصر نوٹس پہ آپ تشریف لائے. اور اچھا موقع ہے کہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، میرے گھر پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آج بہت سارے ایشوز بھی ہوں گے میرے خیال میں. مولانا صاحب بھی بات کرنا چاہیں گے اور آپ اگر چاہیں تو سوالات بھی کریں گے، تو ہم آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں مولانا صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی چند القابات اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. کافی دنوں کے بعد ایک بار پھر قوم کو عمران خان کی گوہر افشانیاں سننے کو ملی. وہی پرانی لنترانیاں اور وہی پرانا راگ جس کے ذریعے وہ قوم کو ایک بار پھر بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب تیرے وہ دن گزر چکے ہیں. کنٹینروں کی زبان اب آپ کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے. گزشتہ 1.5 دہائی سے قوم اس طرح کی درافشانیاں سنتے سنتے سن ہو چکی ہے. الزام لگا رہے ہو کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش، اس سے بڑھ کر سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے کوئی احمقانہ گفتگو ہم نے تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص سے نہیں سنی. آج جب آپ جا رہے ہیں تو اسے بین الاقوامی سازش قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آنا بین الاقوامی سازش کے تحت تھا، آپ کا جانا تمہاری اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ہے. دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہو. 3.5 پونے 4 سال حکومت کر کے بھی تم آج تک کسی کی چوری نہیں پکڑ سکے، باہر کا بھیجا ہوا 1 روپیہ واپس نہیں کر سکے. مشرف کے زمانے سے جس ادارے کو ہائر کیا گیا تھا وہ اعتراف کر چکا ہے اور معافی مانگ چکا ہے کہ ہمیں چوری کا کوئی مال نہیں ملا، اور آپ مسلسل اپنے اس بار بار کے الفاظ جو آپ کی عادت بن چکے ہیں اور جو آپ کے
مقام و اخلاق کے عین مطابق ہیں، گالیاں دے رہے ہو لوگوں کو، تو یہ بھی تو تمہاری نااہلی ہے کہ الزامات لگا رہے ہو اور حکمران بن کر بھی تم کسی کے جرم کو نہ پکڑ سکے ہو، نہ قوم کی امانت لوگوں کو واپس لوٹا سکے ہو. سو ایسا نااہل بھی تو ملک کا حکمران نہیں ہونا چاہیے. جس خط کا وہ ذکر کر رہے ہیں، کس کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خط اتنا ہی خطرناک ہے تو کیا باضابطہ طور پر امریکی سفیر کو بلا کر اب تک ان سے احتجاج ہوا ہے؟ کیا یہ پاک ایمبیسی کی اسسمنٹ ہے؟ جن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، اس سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے، اس کو انہوں نے سفارتی کیبل کے ذریعے بھیجا. تو پھر اپنے سفیر کو اب تک تحقیقات کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کیوں نہیں بلایا گیا؟ 7 مارچ کو یہ خط لکھا گیا ہے، اور پھر OIC کے اجلاس میں اسی امریکی ڈیلیگیشن کو دعوت دی گئی اور اس میں شرکت کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا. عجیب بات ہے، کیا لوگوں سے تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہی امریکہ جب اس کا صدر ٹرمپ تھا اور آپ کو وہاں ان سے ملاقات کی پذیرائی ملی تھی، تو آپ نے واپسی پر جشن منایا اور کہا یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں ایک بار پھر ورلڈ کپ جیت کر آیا. لیکن آج جب امریکہ کا دوسرا صدر وہ آپ کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے. یعنی اگر وہ آپ کو تحفظ دیں، وہ آپ کو سپورٹ کریں، آپ کے جائز و ناجائز کو تحفظ دیں، تو پھر تو امریکہ ٹھیک. لیکن اگر وہ آپ کے ناجائز کو جائز کہنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ دشمن ہو جاتا ہے. امریکہ سے اختلاف اگر برملا اور میدان میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر کسی نے کیا ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے، وہ فضل الرحمان ہے، جس نے میدان میں کھڑے ہو کر عالمی استعمار کو للکارا ہے. یہ جب میں اس کو للکار رہا تھا تو تم ان کے بوٹ پالش کر رہے تھے، میں تمہیں نہیں جانتا. جب جنرل مشرف امریکہ کے بوٹ پالش کر رہا تھا تو آپ جنرل مشرف کے لیے کمپین چلا رہے تھے، ریفرنڈم میں آپ اس کا ساتھ دے رہے تھے. جس طرح مودی ابھی برسر اقتدار نہیں آیا تھا اور آپ اس کے آنے کے لیے خوش ہو رہے تھے کہ وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل کر لے گا، سو یہ جو حل کیا ہے آپ تو اس سازش میں شریک ہیں ان کے ساتھ. آج اس وقت اس کی ایک مہم جوئی یہ بھی ہے کہ فوج کے ادارے کو متنازع بنایا جائے. ISI کے چیف کی نوٹیفیکیشن کو لٹکانا کس مقصد کے لیے تھا اور کس کے اشارے پر ادارے کو بے توقیر کیا گیا؟ اختلاف رائے تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ادارہ من حیث الادارہ اس کی بے توقیری ماضی میں جس طرح آپ نے کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں اسے کوئی مثال ملتی ہے؟ اب سن لو، تمہاری بہانوں اور نشانوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے.
اب اپنے گھر کا راستہ تاڑنے کی بجائے کسی اور گھر کا راستہ تاڑنے کی فکر کیا کرو. عیاشیوں کا تیرا دور ختم ہو چکا ہے. پوری دنیا کا احتساب 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 کرنے والا آج انشاءاللہ خود احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. تو اس حوالے سے ہم ان کی اس تقریر کو مسترد کرتے ہیں اور ایک ہارا ہوا انسان آج اپنی شکست کا اعتراف کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. اب تو سالوں کی بھی بات نہیں، مہینوں کی بھی بات نہیں، ہفتوں کی بھی بات نہیں، اب تو ایک دو دنوں کی بات ہے. اب تو حساب کتاب گھنٹوں کے حساب سے ہو رہا ہے اور آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے. اور جس دن آپ جائیں گے یہ دن قوم کے لیے نجات کا دن ہوگا کہ ایسے نااہل، ایسے نالائق، ایسے ناجائز حکمران سے قوم کو نجات مل گئی ہے. اور جن لوگوں کو آپ بکاؤ مال کہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر فروش ہیں، جب آپ جہاز اڑا کر ہر شہر میں جا جا کر ضمیر خرید رہے تھے، ممبران کو خرید رہے تھے اور اپنی حکومت بنا رہے تھے، اس وقت یہ آپ ہی کی نظر میں باضمیر تھے. آج جب وہ آپ کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں تو اب وہ ضمیر کے فروخت کرنے والے ہو گئے ہیں. ایک معیار رکھو، روز روز تمہارے معیار بدلتے رہتے ہیں. ہماری طرح ہو جاؤ. پہلے دن سے آپ کو جو کہا ہے آج بھی اس پر قائم ہیں. ایک لمحے کے لیے ہمارے موقف میں آپ کے لیے کوئی جھول نہیں آیا. اپنے موقع پہ ڈٹے رہنے کا سبق سیکھو. روز روز سیاست تبدیل کرتے ہو، کبھی ڈکٹیٹر کے ساتھ، کبھی اس کے ریفرنڈم کے لیے تحریک چلانے والے، پھر اسرائیل کے ایک تنظیم کا ساتھ ہو کر آپ کہتے ہیں میں اینٹی وار ایک این جی او کے ساتھ ہوں. وہ کون ہے جس کے الیکشن کمپین کے لیے آپ گئے تھے؟ وہ کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کارکن ہے، اس کا نمائندہ ہے. اس کے لوگوں کو پیچھے رکھ کر تم نے وہاں ان کے لیے کمپین چلائی ہے. ہم تمہارے اصل کو جانتے ہیں، تمہاری حیثیت کو جانتے ہیں، تمہارے رشتے کہاں کہاں پر ہیں، اور تم آج بھی اسلام اور دین اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہو اور چادر اوڑھ رہے ہو. کبھی ریاست مدینہ کی، کبھی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کی، اور کبھی کس مقدس نام کی. منکر ہو کر اپنا نام معروف رکھتے ہو اور امر معروف کے نام سے جلسے کرتے ہو. غلاظتوں کا ڈھیر، اس کے اوپر قرآن کریم کا مقدس نام لکھتے ہو. اب یہ کھیل ختم ہو چکے ہیں تیرے. اب تو بے نقاب ہو چکا ہے. تیری اصلیت قوم کے سامنے واضح ہو چکی ہے اور کسی طریقے سے بھی اب مزید آپ کی یہ کشتی سفر کے قابل نہیں رہی. یہ اب ڈوبنے کو ہے اور ایک آدھ دن میں تمہاری کشتی سمندر میں غرق ہو جائے گی اور قوم نجات پائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، کئی دنوں سے یہ بحث جاری تھی کہ یہ کیبل ہے، یہ خط ہے، یہ کیا ہے، لیکن آج قومی سلامتی کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں فوجی سربراہان بھی موجود تھے، اس اعلامیہ کو ظاہر ہے جوائنٹلی جاری کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو درست قرار دیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلامیہ درست ہے یا غلط ہے؟ حضرت اعلامیہ کی بات نہیں ہے، خط کی بات ہے. اب خط جو ہے اس کو میں نے تفصیل سے بات کہہ دی ہے کہ ایک عام طور پر ڈپلومیٹک پریکٹس کہ جس کے تحت ایک سفیر مختلف دنیا کے لوگوں سے ملتا رہتا ہے اور پھر وہ جو اخذ کرتا ہے اس کو تحریر میں لا کر ملک میں بھیجتا رہتا ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اقدام اچھے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے ہمیں تاثر دیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، آپ کی یہ پالیسی صحیح نہیں ہے، اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کیبل کے تحت ملک میں آتی رہتی ہیں، معمول کا عمل ہے. لہٰذا اس قسم کی چیزیں کہ جو ایک سفیر لوگوں سے گفتگو کر کے کچھ اخذ کرتا ہے، اس پہ کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس پہ کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے،
تو آج آپ ان چیزوں کو صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر امریکہ کے ایک سفیر کی اسی طرح کا پریکٹس وہ وکی لیکس کے ذریعے سے سامنے آتا ہے, وہ حوالہ بنتا ہے ہمارے خلاف. کچھ معیار ایک رکھو نا, تو ہم اس کو بھی جانتے ہیں. تو یہ ہم وکی لیکس کو بھی جانتے ہیں, ہم ایمی لیکس کو بھی جانتے ہیں. دونوں کے معیار کو ایک رکھنا چاہیے. اچھا حضرت, انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ آئے تو آپ بھی وہ چھان بین کریں سارا کچھ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو لوٹ مار 3.5-4 سال میں ہوئی ہے؟ کیا آپ لوگ کچھ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں؟ دیکھیے, بات بنیادی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں خود اس کی اس وقت وہ حکمران ہونے کے ناطے اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے. کتنی درخواستیں اس نے الیکشن کمیشن کو دی ہیں کہ فارم فنڈنگ کیس نہ سنا جائے. کتنی درخواستیں انہوں نے عدالت کو دی ہے کہ بی آر ٹی کے کیس کو نہ سنا جائے, معلوم جبہ کیس کو نہ سنا جائے. اپنے لیے انصاف کو مؤخر کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کبھی اس تاخیر کا انتہا بھی تو ہوگی. کبھی تو وہ دن آئے گا کہ جب اس کو اپنا چہرہ, حقیقی چہرہ, بے نقاب چہرہ شیشے میں نظر آئے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کو سوچنی چاہیے کہ جب میں کسی ایک کی طرف ایک انگلی کرتا ہوں تو اپنی طرف 4 انگلیاں ہو جاتی ہیں. اچھا مولانا صاحب, بلوچستان میں بھی عدم اعتماد کی باتیں چل رہی ہیں. آج آپ نے سردار صاحب سے ملاقات کی. آج کی ملاقات میں بلوچستان کے عدم اعتماد سے متعلق بھی کوئی بات چیت ہوئی آپ کی یا نہیں؟ ابھی اگر یہ تجویز کوئی سنجیدہ صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس پر مثبت انداز سے غور کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا سردار صاحب, آپ بتائیے گا کہ جیسے ملاقات ہوئی ہے, کیا حکمت عملی آئندہ کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی, اور آپ تو ان خان صاحب کے ساتھ رہ کے پھر ادھر آئے ہیں, کیا کہیں گے ان کا یہ جو رویہ ہے, ان کی یہ جو باتیں ہیں, کیا ملکی سیاست میں یہ جو گالم گلوچ بڑھتی جا رہی ہے, کس طرف جا رہے ہیں ہم, اور نوجوان نسل خاص کر ہماری جو سیاست میں آنا چاہیے, اس کے لیے کیا پیغام جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جناب, جہاں تک خان صاحب کی سیاست ہے اور خان صاحب کا طرز عمل ہے, 7 سال میں نے خان صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کچھ عرصے پہلے میں نے, ابھی نہیں, یہ نہیں کہ جب سے حالات ہوئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی, میں پہلے سے کہتا آیا ہوں. اس سے آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے جا کے میں ان سے ملا ہوں. میں نے ان کو ریزائن دیا ہے, دوبارہ میں نے ریزائن ان کو بھجوایا ان کی خدمت میں. مگر کیونکہ اب وہ اگر وہ اس وقت اقتدار میں ہوتے اور یہ عدم اعتماد نہ ہوتا تو میں بہت ساری چیزیں کھل کے میڈیا کے سامنے آتا اور بیان کرتا. مگر میں اس خاندان سے, اس فیملی, اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ نہ کرے کہ کسی میں اتنی جرت ہو کہ وہ مجھے اگر گالی بھی دے تو میرا بیک گراؤنڈ مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو گالی دوں. تو میرے خیال میں سیاست جو جس چیز کو میں بلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزت دینا اور عزت لینے کی بات ہوتی ہے. آپ پاور میں, اقتدار میں کیوں آتے ہیں؟ کہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہو, محبت ہو, اور آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں. یہ جو ہماری اس وقت معذرت سے جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے, اس میں جو چند لوگ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اس پوری سیاست کو, اس کی نہج کو چینج کر دیا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور نہ میں ایسی سیاست کو پسند کرتا ہوں. تو البتہ جو کچھ اب ہو رہا ہے, میں مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اچانک ان کا کال آ گئی. وہ بزرگ ہیں, میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں, تو انہوں نے آ کے میرے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے. ہاں نیچرلی بلوچستان بھی اس میں ڈسکس ہوا ہے, بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور جو سچویشن ہے اس وقت ملک کی, نیشنل اسمبلی کی اور اس وقت پرائم منسٹر کی, وہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے دوستوں کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے عدم اعتماد کا, اور اس وقت جو ملک کی جو سنگین صورتحال ہے, اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد بلوچستان کے اندر بھی ہم بیٹھیں گے, مولانا صاحب سے ڈسکس بھی کریں گے, ان سے ہم رہنمائی بھی لیں گے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کے فیوچر میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں بلوچستان میں مولانا صاحب. مولانا فضل الرحمان آج سے نہیں 72 سے لے کے آج تک بلوچستان میں ان کے بہت بڑے فالوورز ہیں, بہت بڑے, دونوں لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. اور ہم
بلوچستان کی جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو جمیعت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کو ہم نظر انداز کر کے ہم بلوچستان کی سیاست کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. انشاءاللہ جیسے یہ حالات یہاں کے ملک کے ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہم, کیونکہ بہت ساری کمپلینٹس آ رہی ہیں وہاں پہ, بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, بہت سارے ایون ان کی جو اپنی جماعت ہے موجودہ صوبائی وزیر اعلیٰ کی, وہ بھی ان کے اگینسٹ ہو گئی. تو ہم تو پھر بیٹھ کے ہم سوچیں گے, نیچرلی کوئی بہتر راہ نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب, امریکی محکمہ خارجہ نے وزیر اعظم کے تمام تر جو باتیں ہیں اس کی تردید کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اختلاف کیا جائے, لیکن اختلاف کے لیے کوئی بنیاد تو سنجیدہ ہونا چاہیے نا. اب آپ ایک عام قسم کی جو ایک سفارتی پریکٹس ہوتی ہے اس میں آج اپنے عدم اعتماد کے دنوں میں, جبکہ یہ روزانہ آتی ہیں, روزانہ کے حساب سے یہ کیبل روزانہ آ رہی ہوتی ہیں اور یہاں پر سفارت خانہ دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ نے آج تک ایکشن کیا لیا ان کے خلاف؟ تم تو ابھی تک امریکیوں کو بڑے اعزاز کے ساتھ OIC میں بلاتے رہے. تو آج جو تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے اس طرح کی بھونڈی قسم کی حرکتیں کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بھونڈی قسم اور ملک کے لیے مشکلات پیدا کرنا, کوئی سنجیدہ موضوع پہ اختلاف رائے ہو تو پھر تو ہم بھی کہیں گے کہ بھئی یہ پاکستان کا سٹانس ہے اور ہم پاکستان کے سٹانس کا دفاع کریں گے. امریکہ لاکھ طاقتور قوت ہو لیکن صحیح اور حق بات سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ایک عام سی بات کو بتنگڑ, پر کو پرندہ بنا کر اور بات کو بتنگڑ بنا کر پیش کرنا, یہ جو روایت انہوں نے چلائی ہے یہ ناکام ہو گئی ہے, یہ ٹھس پھس ہو گئی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ سہارا اس کا ٹوٹ چکا ہے. اچھا مولانا صاحب, عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ جو اپوزیشن عدم اعتماد لائی ہے وہ غیر ملکی طاقتوں کے سہارے پر لائی ہے. 7 کو جو ہے وہ خط پہنچا, 8 کو عدم اعتماد آ گئی, اس پر کیا کہیں؟ تو یہ حساب کتاب ان کا رابطہ ہوگا نا کسی کے ساتھ باہر, ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے, ہم تو اپنے حساب سے چل رہے ہیں. جب وہ نااہل ہے, جب وہ ناجائز تھا, جب وہ نالائق ثابت ہوا تو اس کا ملبہ غیر ملکی سازش کے نام پہ ڈال دینا, یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنا کیا کیا کرتب کھیل رہا ہے اس وجہ. کوئی کرتب کامیاب اب نہیں ہوتی, نزا کی حالت میں کلمہ بھی قبول نہیں ہوتا. حضرت ایک آخری سوال ہے, ایک آخری سوال حضرت, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو 1-2 دنوں میں کہیں سے کچھ وہ بریتھنگ سپیس ملے گی, یا کوئی آپ کو ایسی توقع ہے کہ کوئی ایسی انہیں کوئی طاقت مل سکتی ہے؟ میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہے اس پر. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا جانا ٹھہر گیا ہے. اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس, اور قوم انشاءاللہ جشن منائے گی اور یوم نجات منائے گی اور انشاءاللہ یہ تاریخ رات چھٹ جائے گی اور نیا سحر انشاءاللہ طلوع ہوگا. اچھا مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب باہر آؤں گا تو زیادہ خطرناک, اس پہ کیا؟ اس کے خطرے ہم نے سارے دیکھے ہوئے ہیں نا, 22 سال سے خطرہ 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 خطرہ, روزانہ کا خطرہ, اب بالکل ہی خطرہ نہیں رہا. تو وہ اپنے آپ میں پتہ نہیں کوئی اس کا سائیکی کا مرض ہے اس کا, کہ وہ اپنے آپ کو بہت عجیب شے سمجھتا ہے جی, اور ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے. لہٰذا اس کا ابھی بھی 10 لاکھ لوگ, 10,000 لوگ نہیں تھے, تو وہ بات اس کے روب داب تو پہلے بھی سمجھ میں آ گیا. لہٰذا بڑھ کے مارنے سے کوئی آدمی طاقتور نہیں بنتا جی. پاگل کے بعد باولاپن جو ہے یہ کوئی انسان کو مقام نہیں عطا کیا کرتا, یہ اور لے ڈوبتا ہے اس قسم کی بات. تو ان چیزوں سے ہمیں ڈراتے ہو, کیا پھدی اور کیا پھدی کا شوربہ, تم ہو کیا چیز کہ ہمیں اس قسم کی چیزوں سے ڈراتے ہو. ہمیں تمہیں ٹکنی کا ناچ نچوایا ہے اور ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا قیمت ہوتی ہے قوم کے ساتھ مذاق کرنے کی. ادھر. فی امان اللہ. اچھا جی, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.